السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، آج میں آپ سب کے سامنے ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چوری پر ہے، یعنی آپ ایکس مسلم ساحل کا یہ اعتراض ہے کہ کیا چوری کی سزا پر ہاتھ کاٹنا صحیح ہے۔ آپ اس کا پہلے آڈیو سن لیں، پھر ہم لوگ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ چوری پہ ہاتھ کاٹنا چاہیے کسی کے؟ نہیں، میرے اکارڈنگ تو نہیں کاٹنا چاہیے، پہلے تو وارننگ دینا چاہیے۔ اگر آپ کا اللہ اس کو الاؤ کر رہا ہے تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ایسا لکھا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38۔ تو آپ نے سنا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ان کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جان لے کہ کسی بھی غلطی، کوئی بھی غلطی ہو یا کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ اگر سزا نہ رکھی جائے تو ملزم مسلسل گناہ کرتا رہے گا، لگاتار کرائم کرتا رہے گا، جس سے معاشرے کا ماحول خراب ہوگا، سوسائٹی میں سکون، امن سب برباد ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سزا تو رکھنا ضروری ہے، اور سزا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ لگتا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی سزا دی جائے جس سے تکلیف نہ ہو، تو بھائی پھر وہ سزا کیسی ہے؟ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں اسلام کی کہ اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے۔ چوری کی سزا ہی رکھی گئی کہ ہاتھ کاٹ دینا، تو یعنی کہ یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور ایسے کام کرنے کی کبھی جرت ہی نہ کرے، اور اس سے ہمارے ماحول، ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کا امن و سکون بھی برباد نہ ہو اور لوگ آرام سے رہ سکیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں پہ چوری کی سزا موت ہے، لوگ اس پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور اسلام پر آ جاتے ہیں بولنے کو۔ اب دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38، یعنی کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ اسی آیت کو لے کر اس نے اعتراض کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ورڈ سارقہ، یہ جو سارقو اور سارقہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہر چوری کو سارقہ نہیں کہا جاتا ہے۔ سارقہ وہ چوری ہوتی ہے جو کسی محفوظ مال کو خفیہ طریقے سے ہتھیا لیا جائے، ایسی چوری کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کہ ہر چوری میں۔ اور دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی۔ اور یہ بات جان لیں کہ اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو ہاتھ کاٹنے کا، یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور معاشرے کا امن و سکون برباد نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ کیا ہر چوری پر لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ تو نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چوری کی کنڈیشنز دیکھی جائے گی، جس نوعیت کی چوری ہوگی، یعنی جس درجے کا گناہ ہوگا اسی درجے کا اس کو سزا ملے گی۔ تو اس کے کنڈیشنز دیکھے جاتے ہیں، اس کے کچھ شرائط و حدود ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو کچھ کنڈیشنز میں آپ کے سامنے ایسے رکھوں گی جس سے آپ کو معلوم چلے گا کہ ان کنڈیشنز میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ الگ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب وہ چور عاقل و بالغ ہو، یعنی کہ بالغ بھی ہونا چاہیے اور عقل مند ہونا چاہیے، یعنی ہوش و حواس میں ہو۔ اگر کوئی دیوانہ، پاگل، اس طرح کا کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر چور اعتراف کر لے تو اسے سزا ملے گی، لیکن اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن الزام باقی رہے گا۔ دو عادل گواہ کی گواہی لی جائے گی تب مانا جائے گا، اور ہاں، شک و شبہات کی بنا پر کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ بات جان لیں۔ اور ایک بات کہ اگر اعتراف نہ ہو، یعنی کہ قبول نہ کیا ہو چور نے، لیکن مال مل جائے تو معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ چوری کیا ہوا مال اگر مل گیا تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا، معاملہ وہیں پہ کلوز، چیپٹر کلوز۔ اب دیکھیں اگر کسی کا کوئی شخص چوری کرتا ہے، مان لیں اپنے ماں باپ یا شوہر یا بیوی، ایسے کسی سے کا سامان کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس میں اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر چوری کے سامان میں چور کی ملکیت بھی ہو، جیسے کہ مان لیں کہ کوئی چور ہے، مطلب کوئی انسان ہے، اگر وہ کسی اپنے کوئی سامان کو کسی کے پاس گروی رکھتا ہے اور اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہے کہ وہ واپس اس کو چھڑا سکے، تو اگر مان لیں کہ کسی مجبوری کے تحت اس نے اسے وہاں سے چرا لیا تو اس پر بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس چیز میں اس کی ملکیت تھی۔ اور اگر کہیں پہ کوئی ملازم کام کر رہا ہے تو وہاں پہ اپنے مالک کے حصے میں سے کچھ وہ لے لے تو اس میں بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ جو چیز چرائی ہو 1/4 درہم سے کم ہو تو بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، اور کوئی ان اٹینڈنٹ مال پڑا ہوا ہو، ان اٹینڈنٹ چیز ہو، اس کو چرا لی ہو تب بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا ہو تب بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ بھوکا شخص کسی باغ سے کچھ لے لے تو بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اگر معاملہ حاکم کے پاس، یعنی کہ جو فیصلہ کرے گا، اس کے پاس پہنچ جائے، لیکن اس سے پہلے جس
اس سے پہلے ملزم کو اگر معاف کر دیا جائے، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص کا سامان چوری ہوتا ہے اور وہ شخص اس چور کو اگر معاف کر دے وہاں پر حکومت کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے، تو پھر اس کو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنا منع ہے اور قحط کے دنوں میں بھی چوری کی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ سارے اور بھی بہت سارے ایکسیپشنل کیس ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ چند باتیں رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم چلے کہ کن کن حالت میں چوری کی یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یہ نہیں ملتی۔ ہاں دیگر سزائیں ملتی ہیں، کسی کو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے، تو کسی کو کام کر کے مزدوری دینی پڑتی ہے۔ تو دیکھیں الگ الگ کنڈیشنز میں الگ الگ پنشمنٹ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کس حالات میں چوری کی، کیوں چوری کی، کیا وجہ تھی اور کس نوعیت کی چوری کی، یعنی کس درجے کا اس نے گناہ کیا، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پر کون سا حکم لگے گا۔ یعنی کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ سورہ مائدہ کی جو آیہ نمبر 38 میں بتایا گیا ہے وہ چوری کی آخری حد بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس طرح کی چوری، ایسی چوری جو آخری حد تک کی جائے تو اس کی انتہا سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس طرح کی جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی بہن کی یا بیٹی کی شادی کے لیے بچپن سے مال جمع کیا، آپ ایک مڈل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اور بہت مشقت سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے آپ مال جمع کر رہے ہیں اس کے شادی کے لیے، لیکن عین موقع پر کوئی چور آپ کے گھر سے وہ سارے پیسے چرا لے، اور تو پھر آپ کو کیا لگے گا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ بس وہ چور مجھے مل جائے، میں اسے جان سے مار دوں، اتنا غصہ آتا ہے، اتنے گرج ہوتی ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ کیا غلط ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ حکمت بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا حکم دیا کہ چور تو ڈر جائے، چور کے ساتھ جس کی نیت ہو چوری کرنے کی وہ بھی ڈر جائے اور معاشرے کا امن و سکون برقرار رہے۔ اور ایک چیز جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں، تو دیکھیں اس کے لیے نا میں آپ کو آیہ نمبر 39 ریفر کروں گی کہ یہ لوگ تو ڈیپ سٹڈی کرتے نہیں ہیں اور نہ ہی آگے پیچھے پڑھتے ہیں، بس سیدھا کاپی پیسٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ تو دیکھیں آیہ نمبر 39 میں کیا کہا جا رہا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اور اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی کہ اگر کوئی چور چوری کر لے لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، یعنی کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، معافی مانگ لے اور اس کے بعد یہ عزم، یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ وہ کبھی نہ چوری کرے گا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے، جو کہ بندوں کی آسانی اور بہتری چاہتا ہے، اس لیے ایسے قوانین بناتا ہے جو کہ صرف حکمت والے اور عقل مند لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، نہ کہ ایسے کم عقل اور جاہل لوگوں کو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا اور اس کے متعلق کوئی بھی اب ڈاؤٹس نہیں رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔